اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عادل اوان اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ امید ہے آپ لوگ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، کراچی شہر کے موجودہ صورتحال کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ شہر پورے ملک کو جس طرح اپنے ٹیکس سے اپنے اس شہر میں رہنے والی عوام کی اس محنت کی کمائی سے جو ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں، یا اس شہر میں رہنے والے لوگ جو سارا دن اپنی پیٹھ پر دھوپ سہ کر اپنے بچوں کے لیے شام کو روزی روٹی کا روزگار کا کوئی ذریعہ بنا کر اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، چاہے وہ موٹر سائیکل پہ چلنے والا ہو، چاہے وہ کسی 4 وہیل پہ چلنے والا ہو، چاہے بس پہ جانے والا ہو، چاہے سائیکل پہ جانے والا ہو، جتنے بھی لوگ اس شہر کراچی کے رہنے والے ہیں، کم سے کم 2.5 سے 3 کروڑ آبادی جو اس شہر کی ہے، کم سے کم 2.5 سے 3 کروڑ آبادی جو اس شہر کی ہے، اس 2.5 سے 3 کروڑ آبادی میں سے کم 80% لوگ جو ہیں وہ اپنی روزمرہ کے روزگار کمانے والے لوگ ہیں، جو اپنی روزانہ کی محنت کر کے روزانہ کا روزی کے لیے صبح نکلتے ہیں تو شام کو اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر آتے ہیں۔ تو ویورز، اس شہر کے واسیوں کے ساتھ اتنا ظلم کہ یہاں پر ٹیکسیشن کا نظام، اب آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح ابھی ایف بی آر کی کرنٹلی جو رپورٹ آئی ہے، اس دفعہ ٹریلینز میں جو ہے، بلینز میں نہیں ٹریلینز میں اس دفعہ کراچی شہر سے ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے۔ یہاں بجلی کے بل سب سے زیادہ آتے ہیں، یہاں پر ہر کام کرنے والا روزگار کمانے والا کو سب سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر کا ماحول ایسا ہے، اس شہر میں شدت گرمی کی اتنی ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس شہر میں ٹریولنگ کرنے کا نظام نہیں ہے۔ مزدور پیشہ آدمی جس کے پاس کوئی اپنا کنوینس نہیں ہے، وہ بس میں سفر کرتا ہے۔ بس کے کرائے 40 روپے سے کم فی اسٹاپ ٹو اسٹاپ اس وقت نہیں چل رہے، کسی بھی گاڑی میں بیٹھو 40 روپے سے کم کرایہ نہیں ہے۔ اب اس صورتحال میں جب ہمارے ملک کے نظام، ہماری حکومتوں نے اتنی سختی کی ہوئی ہے، ہر چیز میں بجلی مہنگی، گیس نہ ملنے کے ہم بل ادا کرتے ہیں، پانی نہیں آتا اس کا بھی بل ادا کرتے ہیں، ہر چیز، اب تو کچرا اٹھانے کے بھی پیسے لگ کے بلوں میں آتے ہیں۔ سب سسٹم جو ہے پیسے پہ چل رہا ہے، پورا سسٹم، ہر کام کا کوئی کام ایسا نہیں جو حکومت اپنی طرف سے عوام کو ریلیف دے رہی ہو۔ اس ساری صورتحال میں ویورز، ایک جو ظلم و بربریت میں کہوں گا کہ اب اس شہر کراچی کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ یہ کہ اب ان ڈکیتوں کا راج اس شہر میں ہوگا۔ کیا اس شہر کو ہم ڈکیتوں کے حوالے کر دیں؟ کیا اس شہر میں کوئی فیملی کوئی اچھی گاڑی، کوئی اچھا فون، کوئی اچھا زیور نہ خریدے؟ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھی چیز نہ خریدیں؟ کسی کو حق نہیں ہے اس شہر میں کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے کوئی اچھی چیز لے کر اپنے پاس رکھے یا اپنے گھر میں رکھے۔ ویور، صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ روڈوں کے روڈ بلاک کر کے جو ہے نا، اتنی رش ہوتی ہے جس روڈ پہ، اس کو بلاک کر کے، کرنگی کازوے کی بات کر رہا ہوں، اس کو بلاک کر کے دونوں طرف 20 سے 25 منٹ تک لوٹ مار کی گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نوجوان لڑکا گزشتہ روز لانڈی میں گردن میں گولی لگنے کی وجہ سے اس کو شہید کر دیا، اس کی جان لے لی۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ ڈکیتی کر کے آ رہے تھے تو ان کو ایسا لگا کہ اس نے ہمیں دیکھ لیا۔ اس شہر میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہاں وینوں کی وینیں لٹ رہی ہیں پیسوں کی، روڈ کے بیچ میں گھات لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، روڈ کے بیچ میں گاڑی کے آگے گاڑی لگا کر جو ہے وہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ گھر سے کوئی چیز لینے کے لیے نکلو تو واپسی کا پتہ نہیں ہوتا کہ گھر واپسی سلامت پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے۔ نہ جانے ہماری وفاقی صوبائی حکومت پہ تو چلے ہم جو الزامات لگاتے ہیں کہ ہمارے سندھ کے جو معاملات اس کراچی کے ساتھ جو ہو رہے ہیں صوبائی حکومت کی وجہ سے، یا صوبائی حکومت جو اس پہ عمل درآمد نہیں کر پا رہی، وہ تو چلیں الگ بات، لیکن ہمارے وفاقی وزراء، جو ہماری وفاقی حکومت ہے، وہ اس معاملے میں خاموش ہے، تو خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔
ہماری پولیس کیا کر رہی ہے؟ ہماری پولیس کے جتنے ڈسٹرکٹ ہیں، کیا ہمارے پولیس کے ایس ایچ اوز، ڈی ایس پیز ایک میٹنگ بلا کر اپنے اپنے ڈسٹرکٹس کی، تو کیا وہ پراپر پیٹرولنگ نہیں کر سکتے؟ جن جن جگہوں پہ زیادہ اسنیچنگ ہو رہی ہے، کیا وہاں پر ہم اپنے بائکرز پولیس والے جو ہیں وہاں رائڈنگ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے؟ المیہ تو یہ ہے، ہم نے یہاں دیکھا، یہ بھی دیکھا ہے کہ پولیس وہاں کھڑی ہوتی ہے جہاں پر کوئی چانس نہیں ہوتا کہ یہاں ڈکیتی ہو جائے گی، جہاں عوام کا رش ہوتا ہے۔ سناٹے میں پولیس بھی نہیں کھڑی ہوتی جہاں پر وہ لوگوں کو سائڈ پہ لے جا کے لوٹتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے یہ آیا، اب تو کچھ ایسے واقعات بھی ہو گئے کہ پولیس کے اپنے اہلکار جو ہیں اس میں ملوث نکلے۔ خدا را اس کراچی شہر پہ رحم کھائیں، اس ملک پر تو ہم ویسے بھی ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ آپ رحم کھائیں، لیکن کراچی کے حوالے سے آپ سے گزارش ہے، صوبائی حکومت سے، وفاقی حکومت سے، کہ آپ رحم کریں اس شہر پر۔ اس شہر کے لوگ ویسے ہی بہت متاثر ہیں بجلی کے بلوں سے، کرایوں سے۔ اس شہر کا 80% لوگ جو ہیں وہ کرائے پہ رہتے ہیں۔ اس شہر کے 80% لوگ مزدور ہیں جو اپنے وقت ایک بڑی مشکل سے اس پورے مہینے کا گزارا کرتے ہیں، اپنے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں ادا کرتے کرتے آخری 10 سے 15 روز ان کے بڑی مشکل سے گزرتے ہیں۔ خدا را رحم کریں، ہماری پولیس کے جو اہلکار ہیں، ہماری پولیس کے جو افسران ہیں، خدا را ان ڈاکوؤں کو لگام ڈالیں، یا تو ہمیں بتا دیں کہ پھر عوام اپنے طور پہ کیا کرنا چاہیے، عوام کو وہ لائے عمل بھی ہمیں بتائیں تاکہ عوام پھر اس پر عمل پیرا ہو۔ اگر عوام کسی کو پکڑ کر آپ کے پولیس کے حوالے کرتی ہے تو وہ بھی چھوٹ جاتا ہے، 2 4 6 مہینے اگر وہ جیل میں رہتا ہے تو پھر وہ اور دلیر ہو کے آتا ہے کہ بھائی اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تو اپنی سیٹنگ ہو گئی جیل میں۔ تو خدا را اس نظام کو بدلیں، اس نظام میں عوام پس رہی ہے، عوام کے پاس کچھ نہیں بچا، عوام کے پاس جینے کا حق جو رہ گیا ہے وہ اب یہ ڈکیت بھی چھین رہے ہیں ہم سے۔ تو خدا را رحم کریں، ہم اپنی پولیس سے، اپنے رینجرز سے میں خصوصاً گزارش کروں گا، اپنے رینجرز کے اہلکاروں سے، اپنے رینجرز کے افسران کے، کہ سر آپ اس پہ ایکشن لیں، آپ اس پہ جو ہے وہ اس شہر کو تحفظ فراہم کریں کہ ہمیں اپنی افواج سے، اپنی ملک کی، ہماری جو صوبہ سندھ کی جو رینجر ہے، سندھ رینجر سے ہمیں محبت ہے۔ پہلے بھی ہمیں جب آپ کی ضرورت پڑی آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اس وقت بھی ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ آپ مہربانی کریں، اس شہر میں جہاں جہاں پہلے آپ کی چوکیاں بالکل ٹو دی پوائنٹ پلیسز پہ بنی ہوئی تھیں، آپ ان چوکیوں میں آپ مہربانی کریں اپنے اہلکارز کو بٹھائیں تاکہ اس شہر کو سیکیور کیا جائے، اس عوام کو سیکیور کیا جائے۔ یہاں کے لوگ بے حد پریشان ہیں، کئی نوجوان جو ہیں ان ڈکیتوں کے ہاتھوں انہوں نے اپنی جان گنوا دی، کئی بہنوں کے بھائی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان ڈکیتوں نے اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنایا، کئی بہنوں کو بیوہ کر دیا، کئی ماؤں کو ان کے بچے جو ہے ان سے چھین لیے۔ تو خدا را رحم کریں، اس سال تو بہت زیادہ یہ معاملات ہوئے ہیں، گزشتہ ایک منتھ میں سننے میں آئے کہ 7,000 سے زائد کارروائیاں ہو چکی ہیں۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ویڈیو بنانے کا مقصد، اس بارے میں بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنی آواز ان حلقہ احباب تک پہنچائیں جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں، جو جانتے ہوئے بھی کراچی کا کیا حال ہے، کراچی کے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں، جو پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، بجلی خریدنے کو پیسے نہیں ہیں، کھانا آٹا لینے کو پیسے نہیں ہیں، بچوں کی فیسیں دینے کو پیسے نہیں ہیں، وہ تو دیگر مسئلے بھائی۔ اب تو جیب میں 2-2.5 ہزار کا موبائل اگر کسی کے پاس ہے وہ بھی نہیں چھوڑ رہے، 20-25 ہزار روپے کا تو بڑی بات ہے، وہ تو چلو ایک اماؤنٹ بنتا ہے، لیکن اب تو کسی کے پاس اگر 3-4 ہزار 2.5-3 ہزار کا بھی موبائل ہے وہ بھی لے لیتے ہیں، گھر میں گھس کے لے رہے ہیں بھائی، دروازے توڑ کے لے رہے ہیں، میں نے خود دیکھی ہیں اتنی ایسی ویڈیوز۔ تو خدا را رحم کریں، ہماری جو صوبائی حکومت ہے، ہماری وفاقی حکومت ہے، ہمارے جو سندھ رینجرز ہے، ہماری پولیس ہے، خدا را آپ رحم کریں، اس پہ اقدامات کریں۔ ہم اپنے اہلکاروں کو آپ جو ہے وہ ایسی پیٹرولنگ پہ بھی، ان کو بھی پیٹرولنگ کا بھی کہیں، اور ان کو ایسی ہاٹ سپاٹس پہ لگائیں جہاں پر عوام کو ضرورت ہے، عوام کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ یقیناً ہماری یہ آواز عوانے بالا تک پہنچے گی، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ جو معاملات ہیں، اگر
عوام کی پریشانی کا ان حکمرانوں کو اگر احساس ہوگا تو یہ کنٹرول ہو جائے گا، ورنہ تو یہ دھندا پھر چلتا رہے گا کہ بھائی لے لو 25-30 ہزار روپے کا ایک سامان اور دھما دم لگائے رکھو، بس ایک دن میں جو ہے 40-50 ہزار روپے کی دیہڑی لگاؤ اور 2 دن گھر پہ بیٹھ کے کھاؤ، 2-4 روز پھر ختم ہو تو پھر نکل لو۔ بہرحال انشاءاللہ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں ابھی مزید کیا ہو رہا ہے۔ ہماری پولیس تو اللہ خیر کرے، سننے میں تو آیا تھا کہ اب SSU کے جو اہلکارز ہیں وہ کھڑے ہوں گے ہاٹ اسپاٹس پہ، دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یقیناً اس موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کراچی کے شہری خصوصاً، کیونکہ پورے ملک میں سب سے زیادہ اس وقت جو ہے کوحرام صرف کراچی میں بچا ہوا ہے ڈکیتوں کے حوالے سے، تو میں صرف کراچی کے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ خدارا اپنے گھر والوں کی، اپنے لواحقین کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے دوست احباب کی ان کا خیال رکھیں۔ ان کو کوئی پریشانی ہو، کسی مسئلے میں دیکھیں تو ان کو تحفظ فراہم کریں، آپس میں اتحاد قائم کریں اور اپنے لیے کوئی سسٹم بنائیں۔ اب ایسے نہیں دیا جائے گا، جب تک کراچی شہر میں ہم اپنے معاملات کو اب خود نہیں دیکھیں گے تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری اس آواز کو عوام بھی سنے گی اور حکام بالا بھی ضرور اس پہ سن کر یقیناً میں ایک چھوٹا سی جو میری یہ ایکٹیویٹی ہے اس کے ذریعے کیا پتہ اللہ کرے یہ آواز وہاں تک پہنچ جائے جہاں اس کا حق ہے، تو انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ آخر میں یہ بات کہنا لازمی سمجھوں گا، ورنہ ہمارا حال وہ ہو جائے گا کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تم مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اگر ہم منتشر ایسے ہی رہے تو ایسے ہی ایک ایک کر کے مار دیے جائیں گے اور ان ڈکیتوں کے ہاتھوں مریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔